اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 28واں پارہ پڑھیں گے، اور 28واں پارہ جو ہے یہ سورۃ المجادلہ سے شروع ہو رہا ہے۔ تو سورۃ المجادلہ یہ مدنی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قول التی، اس عورت کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے خاوند کے معاملے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی، آپ سے بحث مباحثہ کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ کی جانب، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تبارک و تعالی سن رہا تھا تحاورکما، تم دونوں کی بات چیت، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع بصیر، سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، اور بوڑھے ہونے کی حالت میں انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ تو جب وہ زہار کر لیا تو ان کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب اس کے مسئلے کا کوئی حل کیا ہونا چاہیے، اب تو میں ان پر حرام ہو چکی ہوں، اور میں جو ہے ساری جوانی ان کی خدمت میں گزاری ہے، اور بڑھاپے کے اندر انہوں نے یہ زہار کا کام کر لیا، تو اب اس کا کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی۔ تو جب اللہ کے سامنے فریاد کی تو اللہ نے اس کا یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ زہار اصل میں یہ جو ماخوذ ہے، یہ ظہر سے ماخوذ ہے، اور ظہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو، اور زہار کا مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو، یعنی اس کے کل وجود کو، یا اس کے ایسے عضو کو جس سے کل مراد لیے جائے، اس کو کسی ایسے محرم کے ساتھ تشبیہ دینا کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا اس کا جائز نہ ہو، جس طرح ماں ہو گئی، اس طرح اور جو ایسے رشتہ دار ہیں جس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دے دی، تو اس طرح یہ عورت حرام ہو جاتی ہے۔ اور اس کے حلال ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے گا، دوسرا کفارہ یہ ہے کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے جائیں گے، یعنی لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں گے، اور تیسرا یہ کہ یعنی اگر ان روزوں کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو یہ اس کی کچھ مختصر تفصیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قول التی، بات اس عورت کی، تجادلک، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، بحث مباحثہ کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خامند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کر رہی تھی اللہ کی جانب، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع بصیر، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون، وہ لوگ جو زہار کر لیتے ہیں اپنی، یظاہرون، جو زہار کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی ماں نہیں ہوتی، یعنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ تو پہلے تو یہ رواج تھا کہ وہ ماں ہی، یعنی وہ جس طرح ماں حرام ہوتی تو پھر اس طرح یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا حل یہ نکالا کہ کفارہ ادا کرنے کے بعد بیوی حلال ہو جائے گی۔ تو ما ہن امہاتہم، نہیں ہے وہ ان کی مائیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ان کی مائیں مگر وہی عورتیں، ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، اور بے شک البتہ وہ کہتے ہیں، منکرم من القول، ناجائز بات، یعنی بری بات، وزورا، اور جھوٹ، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لعفو، البتہ معاف کرنے والا ہے، غفور، بخشنے والا ہے، والذین، اور وہ لوگ،
یظاہرون من نسائہم جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے ثم یعودون لما قالوا پھر وہ لوٹتے ہیں لما اس بات کے لیے قالوا جو انہوں نے کہی یعنی اس کا کفارہ ادا کرنا ہے انہوں نے تو ادا کرنا چاہتے ہیں وہ فتحریر رقبۃ پس ایک گردن کا آزاد کرنا یعنی غلام کا آزاد کرنا من قبل ان یتماسا اس کے قریب یعنی چھونے سے پہلے یعنی ایک دوسرے کو چھونے سے قبل جو ہے وہ کفارے کی ادائیگی جو ہے یہ ضروری ہے ذالکم توعظون بہ یہ تمہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے فمن لم یجد فصیام پس جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھے فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے پہلے اس سے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا پس جو شخص طاقت نہیں رکھتا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے ذالک یہ لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں یعنی اللہ کی حدیں ہیں وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے ان الذین بے شک وہ لوگ یحادون جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی یحادون اللہ ورسولہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی کبتوا کما کبت الذین ذلیل کیے جائیں گے جیسے کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وقد انزلنا آیات بینات اور تحقیق نازل کیا ہم نے نشانیاں بینات واضح وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن اللہ تبارک و تعالی ان کو دوبارہ اٹھائے گا سب کے سب کو فینبئوہم بما عملوا پس خبر دے گا ان کو جو انہوں نے اعمال کیے احصاہ اللہ ونسوا اللہ اس کو شمار کرتا ہے ونسوہ اور وہ اس کو بھول جاتے ہیں واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز پر گواہ ہے الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ نہیں ہے سرگوشی 3 کی الا هو رابعهم مگر چوتھا ان کا اللہ ہے ولا خمسۃ اور نہ 5 کی الا هو سادسهم مگر چھٹا ان کا اللہ ہے ولا ادنى من ذلك ولا اکثر نہ کم اس سے اور نہ اس سے زیادہ الا هو معهم یعنی وہ کم ہوں یا زیادہ ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہے اینما کانوا جہاں بھی وہ ہوں الا هو معهم مگر اللہ ان کے ساتھ ہے اینما کانوا جہاں بھی وہ ہوں ثم ينبئهم پھر خبر دے گا ان کو بما عملوا جو انہوں نے اعمال کیے یوم القیامت قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے الم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف نہوا عن النجوا جن کو منع کیا گیا سرگوشی سے ثم یعودون پھر وہ لوٹتے ہیں لما نہوا عنہ اس کام کی طرف جس سے ان کو روکا گیا ہے ویتناجون بالاثم والعدوان اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب آتے ہیں آپ کے پاس حَيَّوْكَ تو زندہ رہنے کی دعا دیتے ہیں آپ کو بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ اور آپ کو زندہ رہنے کی دعا دیتے ہیں بِهِ ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ آپ کو زندہ رہنے کی دعا دی ہے وَيَقُولُ یعنی ان لفظوں سے کہتے ہیں جو اللہ نے کہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں فی انفسہم اپنے دل میں لولا يعذبنا اللہ بما نقول کیوں سزا نہیں دیتا ہم کو اللہ بما نقول اس پر جو ہم کہتے ہیں حسبہم جہنم کافی ہے ان کو جہنم یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے
فبئس المصیر، پس برا ہے لوٹنا، لوٹنے کی جگہ جو ہے وہ بری ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، پس مت سرگوشی کرو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ، وتناجوا بالبر والتقوی، اور سرگوشی کرو نیکی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے، اللہ وہ ذات ہے، الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى، بے شک سرگوشی، من الشیطان، شیطان کی جانب سے ہے، لیحزن الذین، تاکہ غمگین کرے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، ولیس بضارہم شیئا، اور یہ سرگوشی ان کو نقصان دینے والی نہیں ہے ذرا برابر بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ ایمان والے توکل کریں۔ محفل میں آدمی اگر بیٹھا ہو تو اس محفل میں بیٹھنے کا اصول یہ ہے کہ اگر 3 بندے ہیں تو اس طرح 2 بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں، یعنی اس سے تیسرے کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس طرح بدگمانی پیدا ہوگی، تو اس طرح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ یا تو بعد میں، یعنی اگر کوئی اس طرح کی پرسنل بات ہے، کوئی راز کی بات ہے تو بعد میں کر لی جائے، ورنہ اس موقع پر یعنی اس آدمی کے سامنے نہ کی جائے تاکہ اس کو کسی قسم کی بدگمانی نہ ہو، تو اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا۔ اور جو منافقین کر رہے تھے سرگوشی، تو ظاہر ہے وہ تو ایک گناہ والی کر رہے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ان کو روک دیا۔ آگے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تم کو، تفسحوا فی المجالس، وسعت پیدا کرو مجالس کے اندر، فافسحوا یفسح اللہ لکم، پس وسعت پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ، یعنی جب یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، فَانشُزُوا، کھڑے ہو جاؤ، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، والذین، اور وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو دیا گیا علم، درجات، ان کے بڑے درجات ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فقدموا بین یدی، پس آگے بھیجو، فقدموا، پس بھیجو، بین یدی، اپنے آگے، نجواکم، اپنی بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقتن، کچھ صدقہ، یعنی جب اس طرح تم سرگوشی کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس سے پہلے کچھ صدقہ کر لو، کچھ خیرات کر لو، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا، اگر تم نہیں پاتے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اشفقتم، یعنی خیرات کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ ظاہر ہے یہ منافقین تو خیرات نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے کہ جو صحیح ایمان والا ہوگا وہ خیرات کر دے گا۔ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، یہ کہ آگے بھیجو اپنی سرگوشی کے کچھ نہ کچھ خیرات، فإذ لم تفعلوا، پس اگر تم نہیں کرو گے، فتاب اللہ علیکم، اللہ نے رجوع کیا تم پر، فاقیموا الصلاۃ، پس اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، یعنی تمہارے پاس نہیں ہے، موجود استطاعت نہیں ہے، تو وہ الگ بات ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم نے نہیں کیا، وتاب اللہ، اور اللہ نے رجوع کیا تم پر، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پس نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وأطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالی خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف،
तवल्लव जो फिरे, कौमन ऐसी कौम की तरफ, गज़िब अल्लाहु अलैहिम कि अल्लाह ने उन पर, अल्लाह का गुस्सा नाजिल हुआ है उन पर, मा हुम मिनहुम नहीं है वो उनमें से, वला मिनहुम और नहीं है वो तुम में से, वला मिनहुम और ना तुम उनमें से हो, वयहलिफून मा हुम नहीं है वो मिनकुम तुम में से, वला मिनहुम और ना उनमें से, वयहलिफून अलल कज़िबी वहुम यअलमून और वो कसम खाते हैं झूठ पर, वयहलिफून अलल कज़िबी और वो झूठी कसम खाते हैं, वहुम यअलमून हालांकि वो जानते हैं। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा अल्लाह ने तैयार किया उनके लिए सख्त अजाब, इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून बेशक बुरा है, मा कानू यअमलून जो वो आमाल करते हैं। इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन बना ली अपनी कसमों को एक ढाल, फसद्दू अन सबीलिल्लाह बस रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, फलहुम अज़ाबुम मुहीन बस उनके लिए रुसवा करने वाला अजाब है। लन तुगनिया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम नहीं काम आएगा उनका, यानी उनको काम नहीं आएगा, अमवालुहुम उनके माल, वला औलादुहुम और ना उनकी औलाद, मिनल्लाहि अल्लाह से, शैअन कुछ भी, उलाइका अस्हाबुन नार यही लोग हैं जहन्नम वाले, हुम फीहा खालिदून वो रहेंगे उसमें हमेशा हमेशा। यौम जिस दिन यबअसूमुल्लाहु जमीआ अल्लाह उठाएगा उनको सब के सब को, फयहलिफून लहू कमा यहलिफून लकुम बस वो कसमें खाएंगे जिस तरह की कसमें खाते हैं तुम्हारे लिए, वयहसबून और वो गुमान करेंगे, अन्नहुम वयहसबून अन्नहुम अला शै और वो ये ख्याल करेंगे, ये गुमान करेंगे कि वो किसी चीज पर हैं, अला खबरदार, इन्नहुम हुमुल काज़िबून बेशक वो झूठ बोलने वाले हैं। इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु बस गलबा पा लिया उन पर शैतान ने, फ़अनसाहुम ज़िक्रुल्लाह बस भुला दिया उनको अल्लाह की याद, यानी अल्लाह की याद दूर कर दी, अल्लाह की याद से उनको दूर कर दिया, अल्लाह का जिक्र उनको भुला दिया। यानी अल्लाह की याद भूलने का मतलब यह है कि आदमी गुनाह के अंदर पड़ता है तो वो गुनाह के अंदर इसलिए पड़ता है कि वो अल्लाह के जिक्र से दूर होता है। जो आदमी अल्लाह का जिक्र करता है, यानी अल्लाह के जिक्र से मुराद अल्लाह की याद हर वक्त उसके दिल में रहती है, तो उसको वो जो है गुनाहों की तरफ कम ही जाता है। उलाइका हिज़्बुश शैतान यही गुरोह है शैतान का, अला खबरदार, इन्न हिज़्बश शैतानी बेशक शैतान का गुरोह हुमुल खासिरून नुकसान उठाने वाला है। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह बेशक वो लोग जो मुखालफत करते हैं अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, उलाइका फिल अज़ल्लीन यही लोग हैं निहायत जलील लोग। कतबल्लाहु लिख दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, लअग़लिबन्ना अना व रुसुली अलबत्ता जरूर बजरूर मैं ही गालिब हूँ, व रुसुली और मेरे रसूल ही गालिब हैं। इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़ बेशक अल्लाह जबरदस्त है, गालिब है। ला तजिदु क़ौमन युमिनून नहीं आप पाएंगे किसी कौम को, युमिनून जो ईमान लाए, अल्लाह पर, युमिनून बिल्लाह जो अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, युवाद्दून मन हाद्दल्लाह वो दोस्ती करते हैं उससे, हाद्दल्लाह जो मुखालफत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की, वलौ कानू आबाअहुम अगरचे हों उनके आबा व इदाद उनके बाप या उनके बेटे, औ इख्वानहुम या उनके भाई, औ अशीरतहुम या उनका खानदान, उलाइका कतबा यही लोग हैं लिख दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, अल ईमान ईमान को, व अय्यदहुम बिरूहिम मिन और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद की है, बिरूहिम मिन एक रूह के साथ। रूह से मुराद यानी अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, अल्लाह तबारक व तआला का नूर, उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से उनकी मदद फरमाई है, यानी उनके ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने मजबूत किया है। वयुदखिलुहुम जन्नातिन और अल्लाह तबारक व तआला दाखिल करेगा उनको बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार बहती होंगी उनके नीचे से नहरें,
خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اولئک حزب اللہ یہ اللہ کا گروہ ہے، الا خبردار، ان حزب اللہ بے شک اللہ کا جو گروہ ہے، اللہ کا جو لشکر ہے، ہم المفلحون وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ آگے سورۃ الحشر، سورۃ الحشر یہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے، هو الذی اللہ وہ ذات ہے، اخرج الذین جس نے نکالا لوگوں کو، کفر جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، یعنی ان کے گھروں سے نکالا، لأول الحشر پہلی مرتبہ، ما ظننتم نہیں تم گمان کرتے، ان یخرجوا یہ کہ تم نکلو گے، وظنوا اور تم نے گمان کیا، انہم مانعتہم یعنی انہوں نے یہ گمان کیا تھا، انہم مانعتہم کہ بے شک ان کو بچانے والے ہیں، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ سے، فاتاہم اللہ من حیث پس اللہ تبارک و تعالی لایا ان کے پاس، من حیث ایسی جگہ سے، لم یحتسبوا کہ انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب اور ڈال دیا ان کے دلوں کے اندر رعب، یخربون بیوتہم بایدیہم وہ خراب کرتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے، یخربون بیوتہم خراب کرتے تھے اپنے گھروں کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے، فاعتبروا یا اولی الابصار پس عبرت پکڑو اے عقل والو۔ تو یہ جو واقعہ ذکر ہوا ہے یہ یہود کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا تھا، ان کو جلا وطن کیا تھا، تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے نہ لکھا ہوتا علیہم ان پر، الجلاء لعذبہم اگر اللہ تبارک و تعالی نے نہ لکھا ہوتا ان پر الجلاء جلا وطنی، لعذبہم فی الدنیا البتہ ان کو عذاب دیتا دنیا کے اندر، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور ان کے لیے آخرت کے اندر آگ کا عذاب ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے کہ شاقوا اللہ ورسولہ کہ وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کی پس بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والے ہیں۔ ما قطعتم من لینۃ نہیں تم نے کاٹا، ما قطعتم من لینۃ نہیں تم نے کاٹا، من لینۃ کھجور کے درخت، او ترکتموها یا چھوڑ دیا تم نے ان کو، قائمۃ کھڑا، علی اصولها ان کی جڑوں پر، فباذن اللہ پس اللہ کے حکم کے ساتھ، ولیخزی الفاسقین تاکہ رسوا کیے جائے، تاکہ رسوا کرو اس کے ساتھ الفاسقین جو نافرمان ہیں ان کو، وما افاء اللہ علی رسولہ اور جو لوٹا دیا اللہ تبارک و تعالی نے علی رسول اپنے رسول پر، منہم ان میں سے، فما اوجفتم علیہ پس نہیں، اوجفتم دوڑایا تم نے علیہ اس پر، من خیل کوئی گھوڑے، ولا رکاب اور نہ کوئی اونٹ، ولکن اللہ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، یسلط رسلہ مسلط کر دیا اپنے رسول کو، علی من یشاء اللہ تبارک و تعالی قبضہ دے دیتے ہیں اپنے رسول کو، علی من یشاء جس پر چاہتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری اور جو لوٹایا اللہ نے علی رسول اپنے رسول پر، من اہل القری بستی والوں میں سے، فللہ پس وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول اور رسول کے لیے، ولذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء تاکہ نہ ہو ان کے درمیان کوئی گردش کرنے والا،
بین الاغنیاء مالداروں کے درمیان منکم تم میں سے وما آتاکم الرسول اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے فخذوہ پس اس کو لے لو وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے وہ منع کرے پس اس سے باز آ جاؤ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا فقراء کے لیے یعنی غریبوں کے لیے المہاجرین جنہوں نے ہجرت کی ہے الذین وہ لوگ اخرجوا جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے واموالہم اور اپنے مالوں سے یعنی مال بھی ان سے چھین لیے اور گھر بھی ان سے چھین لی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تلاش کرتے ہوئے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا وینصرون اللہ ورسولہ اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اولئک هم الصادقون یہی لوگ ہیں سچے پیچھے جس مال کا ذکر ہوا ہے اس مال سے مراد مال فے ہے اور مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے یا دشمن کی طرف سے صلح ہو جائے اور اس صورت میں مال مل جائے تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے والذین تبوؤا الدار اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا تبوؤا الدار والذین اور جنہوں نے تبوؤا ٹھکانہ بنایا الدار اس گھر کو والایمان اور ایمان میں من قبل ان سے پہلے ہیں یحبون وہ پسند کرتے ہیں من ہاجر کہ جو شخص ہجرت کرے ان کی طرف ولا یجدون فی صدورہم حاجتا اور نہ پائے اپنے سینے میں کوئی تنگی مما اس میں سے اوتوا جو دیے گئے ویؤثرون علی انفسہم اور ترجیح دیتے ہیں وہ اپنے آپ پر ولو کان بہم خصاصہ اگرچہ وہ خستہ حالت کے اندر کیوں نہ ہوں یعنی تنگی کی حالت میں فاقے کی حالت میں کیوں نہ ہوں لیکن دوسروں کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو وہ کھلاتے ہیں ومن یوق شح نفسہ اور جو شخص بچا لیا گیا اپنے آپ کے بخل سے شح نفسہ شح کہتے ہیں بخل کو نفسی اپنے دل کے بخل سے جو آدمی بچا لیا گیا فاولئک هم المفلحون بس یہی لوگ ہیں کامیاب یعنی بخیلی جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کنجوسی اچھی بات نہیں ہے تو جو آدمی کنجوسی نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ جاؤوا بالافک جو آئے والذین اور وہ لوگ جاؤوا جو آئے من بعد ان کے بعد یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا بخش دے ہم کو ولاخواننا الذین سبقونا اور ہمارے ان بھائیوں کو سبقونا جو ہم سے سبقت لے گئے بالایمان ایمان میں ولا تجعل فی قلوبنا اور مت بنا ہمارے دلوں کے اندر غلا کوئی کینہ کوئی نفرت للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے ربنا اے ہمارے رب انکا رؤوف الرحیم بے شک تو مہربان ہے رحم کرنے والا ہے علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف نافقوا جنہوں نے منافقت اختیار کی یقولون لاخوانہم وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے الذین وہ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب یا اہل کتاب میں سے لئن اخرجتم اگر تم نکالے گئے لنخرجن معکم البتہ ضرور بضرور ہم نکالیں گے تمہارے ساتھ مل کر ولا نطیع فیکم احدا اور نہیں ہم اطاعت کریں گے تمہارے معاملے میں احدا کسی ایک کی ابدا کبھی بھی اور نہیں اطاعت کریں گے ولا نطیع فیکم اور نہیں اطاعت کریں گے فیکم تمہارے معاملے میں احدا کسی ایک کی ابدا کبھی بھی وان قتلتم اگر تم قتل کیے گئے اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی لننصرنکم البتہ ضرور بضرور ہم تمہاری مدد کریں گے واللہ یشہد اور اللہ گواہ ہے انہم لکاذبون بے شک البتہ وہ جھوٹ بولتے ہیں لئن اخرجوا لا یخرجون معاہم اگر نکالے گئے وہ تو لا یخرجون معاہم تو وہ ان کے ساتھ نکلنے والے نہیں ہیں ولئن قتلوا اگر وہ لڑائی کیے گئے لا
ينصرونهم تو وہ ان کی مدد کرنے والے نہیں ہیں. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ اگر انہوں نے مدد کی ان کی لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ البتہ ضرور بضرور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً البتہ تم اشد رہبتاً زیادہ سخت اور ڈر کے اعتبار سے فی صدورہم ان کے سینوں میں من اللہ اللہ سے یعنی اللہ کی طرف سے تمہیں یہ چیز نصیب ہوئی ہے. ذالک بانہم یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم لا یفقہون ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے. لا یقاتلونکم نہیں قتال کرتے تم سے جمیعاً سب کے سب اکٹھے الا فی قری محصنۃ مگر ایسی بستیوں میں محصنتاً جو قلعے والی ہیں یعنی ایسی بستی ہے جو قلعوں کے اندر رہ کر وہ آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں. او من وراء جدر یا دیواروں کے پیچھے یعنی اس طرح وہ آپ سے خوف زدہ ہیں. بأسهم بینہم شدید لڑائی ان کی آپس میں شدید سخت ہیں. تحسبهم جمیعا آپ گمان کرتے ہیں ان کو سب کا سب وقلوبهم شتى یعنی آپ گمان کرتے ہیں ان کو اکٹھا وقلوبهم شتى حالانکہ ان کے جو دل ہیں وہ مختلف ہیں. ذالک بانہم یہ اس وجہ سے کہ وہ بے شک وہ قوم ہے لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتی. کمثل الذین مثل ان لوگوں کے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے قریباً قریبی ذاقوا وبال امرہم کہ وہ چکھا انہوں نے وبال امرہم ان کے جو معاملے کا وبال تھا ان کے جو حرکت کا وبال تھا وہ انہوں نے چکھا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان جیسا کہ مثال شیطان کی اذ قال للانسان اکفر جب کہتا ہے انسان کو کہ تو کفر اختیار کر. فلما کفر پس جب وہ کفر اختیار کر لیتا ہے قال تو شیطان کہتا ہے انی بریء منک بے شک میں تم سے بری ہوں یعنی میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین بے شک مجھے ڈر ہے اللہ کا رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. یعنی شیطان کو بھی اللہ کا خوف ہے اور وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے. فکان عاقبتہما یعنی گزشتہ آیت کے اندر یہ بات گزری ہے کہ شیطان جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے پھر گمراہ کرنے کے بعد پھر وہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا کہ میں نے اس کو گمراہ کیا ہے. فکان عاقبتہما انہما پس ہوگا دونوں کا انجام انہما فی النار بے شک وہ دونوں فی النار جہنم میں جائیں گے خالدین فیہا ہمیشہ وہ دونوں رہیں گے اس میں. وذالک جزاء الظالمین اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور چاہیے کہ انتظار کرے آدمی ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا لغد کل کے لیے یعنی اس کا وہ انتظار کرے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تبارک و تعالی خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے فانساہم پس اللہ نے ان کو بلا دیا انہوں نے بلا دیا اللہ کو فانساہم انفسہم پس بلا دی اللہ نے ان کو یعنی وہ خود نہیں بولے اللہ نے ان کو بلا دیا ہے انفسہم ان کی جانوں کو یعنی اللہ نے ان کو بلا دیا وہ اللہ کو بھول گئے. اولئک هم الفاسقون یہی لوگ ہیں نافرمان. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ نہیں برابر ہو سکتے جہنم والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون جو جنتی ہوں گے وہ تو کامیاب ہوں گے. لو انزلنا هذا القرآن اگر ہم اتارتے اس قرآن کو علی جبل ایک پہاڑ پر لرأیتہ البتہ آپ دیکھتے اس کو خاشعا خشوع کرنے والا. خاشعا
یعنی نیچا دیکھنے والا، عاجزی اس کے اندر دیکھتے، متصدیاں پھٹنے والا، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، وتلک الامثال اور یہ مثالیں ہیں، نضربها للناس ہم بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ واللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، عالم الغیبی والشہادتی جاننے والا ہے غیب کو، والشہادتی اور ظاہر کو، وہ الرحمن الرحیم وہ رحمان ہے رحم کرنے والا، مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو اللہ وہ ذات ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، الملک القدوس السلام المؤمن وہ الملک بادشاہ ہے، القدوس اور وہ پاک ہے تمام عیوب سے، اور السلام وہ سلامتی والا ہے، المؤمن اور وہ عذاب سے پناہ دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، المہیمن اور وہ نگہبان ہے یعنی قابض ہے وہ، العزیز وہ زبردست ہے، الجبار اور وہ بگڑی بنانے والا ہے یعنی جو معاملات خراب ہو گئے ہیں وہ ان کو سنوارنے والا ہے، المتکبر اور عظمت والا ہے، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، عما اس چیز سے یشرکون جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، واللہ الخالق البارئ اللہ ہی یعنی وہ اللہ ہی ہے، الخالق جو پیدا کرنے والا ہے، اور یعنی خالق اور باری دونوں کا ترجمہ ہی پیدا کرنے والا ہے، الخالق یعنی وہ پیدا کرنے والا مثال کے ساتھ، الباری بغیر مثال کے پیدا کرنے والا یعنی ایک نقشے کے ساتھ پیدا کرنے والا اور بغیر نقشے کے پیدا کرنے والا، یہ دونوں ہی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیے، المصور اور وہ صورتیں بنانے والا، لہ الاسماء الحسنى اس کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، یسبح لہ ما فی السماوات والارض تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ آگے ہے سورۃ الممتحنہ، سورۃ الممتحنہ یہ مدنی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم مت بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست، تلقون الیہم بالمودہ وہ ڈالتے ہیں ان کی طرف، تلقون الیہم تم ڈالتے ہو ان کی طرف، المودۃ محبت، وقد کفروا بما جاءکم من الحق اور تحقیق انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جو آئی تمہارے پاس حق بات، یخرجون الرسول نکالتے ہیں وہ رسول کو، وإیاکم اور تم کو، ان تؤمنوا باللہ یہ کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ، ربکم جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم اگر تم نکلے جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے رستے میں، وابتغاء مرضاتی اور میری رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودۃ تم خوش ہوتے ان کے ساتھ، بالمودۃ محبت کرتے ہوئے، وَأَنَا أَعْلَمُ اور میں خوب جانتا ہوں، بما اخفیتم جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعل اور جو شخص کرتا ہے، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے رستے سے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہ ایک بدری صحابی ہیں۔ تو واقعہ مختصر یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے خط لکھ دیا، اور فتح مکہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جانا تھا اور کفار پر چڑھائی کرنے کا جو ارادہ کیا تھا، تو یہ راز جو ہے یہ اس خط کے ذریعے فاش ہوا، اور وہ خط جو ہے وہ پکڑا ہی گیا رستے کے اندر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھ گچھ کی، اور اس معاملے میں یعنی وہ عورت ایک لے کر جا رہی تھی، اس نے وہ جو ہے عورت ایک لے کر جا رہی تھی، تو اس کی چوٹی کے اندر یعنی اس نے وہ خط کو چھپایا ہوا تھا، اور اس طرح وہ چوری چھپے لے کر جا رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر اس عورت سے وہ خط
وصول کر لیا اور وہ واپس لے آئے. تو اس طرح یہ ایک واقعہ ہوا تھا. تو یہ اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو محبت یعنی ڈالتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے جو محبت ڈالی گئی تو یہ معاملہ تھا. إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ إِن يَثْقَفُوكُمْ اگر وہ پالیں تم کو يَكُونُوا لَكُمْ ہوں گے تمہارے لیے اعداء دشمن وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ اور پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانیں بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ وَوَدُّوا اور وہ یہ چاہیں گے لو تکفرون کاش کہ تم کفر اختیار کر دو. لن تنفعکم ارحامکم ہرگز نہیں نفع دے گی تم کو ارحامکم تمہاری رشتہ داریاں ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد. اور یہ جو خط لکھا گیا تھا یہ اس وجہ سے خط لکھا گیا تھا کہ ان کے عزیز و اقارب وہاں پر رہ رہے تھے اور یہ ادھر مدینہ کے اندر رہ رہے تھے. تو انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو بچانے کے لیے تاکہ وہ یعنی اس جنگ میں یعنی اس سے ان کو معلوم ہو اور وہ پہلے ہی اپنا کوئی بندوبست کر لیں. تو اس وجہ سے یوم القیامتی قیامت کے دن یفصل بینکم وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. قد کانت لکم اسوۃ تحقیق ہے تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ایک بہترین نمونہ فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں والذین اور ان لوگوں کی زندگی میں معاو جو ان کے ساتھ تھے اذ قالوا لقومہم جب کہا انہوں نے اپنی قوم کے لیے انا براء منکم بے شک ہم بری ہیں تم سے ومما اور اس سے تعبدون جو تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے ماں سوا کفرنا بکم وبدا بیننا تو کفرنا بکم تو ہم نے انکار کیا وبدا بیننا اور ظاہر ہو گیا ان کے وبدا بیننا اور ظاہر ہوئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. یعنی کفرنا بکم کا معنی یہ ہے کہ یعنی انکار کیا تمہارا یعنی ان سے لا تعلق ہو گئے ان سے وبدا بیننا وبینکم اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان العداوت دشمنی والبغضاء اور نفرت ابداً ہمیشہ حتی تؤمنوا یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر وحدہ یعنی اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ الا قول ابراہیم مگر ابراہیم علیہ السلام کے جو قول تھا اپنے والد کے لیے لأستغفرن لک البتہ ضرور میں مغفرت طلب کروں گا آپ کے لیے وما املک لک من اللہ شیئا اور نہیں ہوں میں مالک آپ کے لیے اللہ سے من شیئن ذرا برابر بھی. ربنا علیک توکلنا او اے ہمارے رب علیک توکلنا تجھ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں وإلیک انبنا اور تیری طرف ہی ہم متوجہ ہوتے ہیں وإلیک المصیر اور تیری طرف ہی لوٹنے کی جگہ ہے تیری طرف ہی لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا اے ہمارے رب مت بنا ہم کو فتنتاً آزمائش للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا واغفر لنا اور بخش دے ہم کو ربنا اے ہمارے رب انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. لقد کان لکم البتہ ہے تمہارے لیے فیہم اس میں اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ لمن کان یرجو اللہ اس آدمی کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے امید رکھتا ہے والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے. ومن یتولی اور جو شخص پھر جائے فإن اللہ پس بے شک اللہ والغنی وہ بے نیاز ہے الحمید خوبیوں والا ہے. عسى اللہ قریب اللہ ان یجعل بینکم یہ کہ کر دے تمہارے درمیان وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان عادیتم منہم عادیتم کہ جن سے تم نے عادیتم دشمنی ہے تمہاری منہم ان میں سے مودتاً اللہ ان کے یعنی محبت ڈال دے ان کے درمیان اور تمہارے درمیان. واللہ قدیر اور اللہ بخشنے اللہ قادر ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لا ینہاکم اللہ نہیں منع کرتا اللہ تم کو عن الذین ان لوگوں سے
لم یقاتلوکم جو نہیں لڑائی کرتے تم سے فی الدین دین کے معاملے میں، یعنی دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کرتے تو اللہ تم سے کو منع نہیں کرتا کہ ان کے یعنی ان سے تعلق نہ رکھو. ولم یخرجوکم من دیارکم اور نہیں نکالا ان لوگوں نے تم کو من دیارکم تمہارے گھروں سے، ان تبروہم تو کس چیز سے منع نہیں کرتا، یہ کہ حسن سلوک کرو تم ان سے، وتقسطوا الیہم اور انصاف کا معاملہ کرو ان کی طرف، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما ینہاکم اللہ بے شک اللہ نے تم کو روکا ہے، عن الذین ان لوگوں سے، قاتلوکم جو تم سے قتال کرتے ہیں، فی الدین دین کے معاملے میں، واخرجوکم من دیارکم اور نکالا تم کو من دیارکم تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم اور وہ ایک دوسرے کی انہوں نے مدد کی، علی اخراجکم تمہارے نکالنے میں، ان تولوہم یہ کہ تم پھر جاؤ، ان تولوہم یعنی یہ کہ تم ان سے دوستی کر لو، ومن یتولہم اور جو شخص ان سے دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون پس یہی لوگ ہیں ظالم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات جب آئے تم لوگوں کے پاس ایمان والی عورتیں، مہاجرات وہ ہجرت کرنے والی، فامتحنوہن پس ان کا امتحان لو، پس ان کو جانچ لو، اللہ اعلم بایمانہن پس اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ پس اگر تم جانتے ہو ان کو، مؤمنات کہ وہ مومنہ ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ پس مت لوٹاؤ ان کو کفار کی جانب، لا ہن حل لہم نہیں ہے حلال وہ ان کے لیے، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحلون لہن ان کے لیے حلال ہے، وآتوہم ما انفقوا اور دو ان کو ما انفقوا جو وہ خرچ کر رہے، اور تم دو ان کو، وآتم اور تم دو ان کو، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تنکحوہن جب یہ کہ تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن جب تم دے دو ان کو، اجورہن ان کا اجر، ولا تمسکوہن اور نہ ٹھہراؤ، ولا تمسکو اور نہ تم تھامے رکھو، بعصم الکوافر بعصم الکوافر یعنی کافر عورتوں کی جو عصمت ہیں ان کو نہ روکے رکھو، وَاسْأَلُوا اور پوچھو اور مانگو، ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا ہے، وَلْيَسْأَلُوا اور چاہیے کہ وہ مانگے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا. ذالکم حکم اللہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم جو فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. تو یہ مسلمانوں سے جو مسلمانوں کا کافروں سے جو ترک موالات تھا، یعنی ان سے تعلق واسطہ بالکل ہی جو ختم کیا جا رہا تھا، تو یہ اس طرح کے اللہ تبارک و تعالی نے قوانین اور ضوابط بنائے کہ جو مسلمان مرد ہیں ان کی اگر عورتیں کافرہ ہیں تو ان کو کافروں کے پاس بھیج دو، اور جو کافروں کی عورتیں تم لوگوں کے پاس ہیں اور وہ مسلمان ہیں تو پھر وہ تم لوگوں کے لیے حلال ہیں، یعنی وہ ایمان والی ہیں. تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم جانچ لو کہ آیا واقعی وہ ایمان والی ہیں یا نہیں. تو اگر ایمان والی ہیں تو جن مردوں نے پہلے ان سے نکاح کیے ہوئے تھے تو ان جو حق مار انہوں نے دیا تھا تو وہ مردوں کو واپس کر دو، ان کے جو سابقہ خاوند تھے ان کو واپس کر دو. اور اس طرح جو مسلمان عورتیں کافروں کے پاس ہیں تو ان کو آپ لے لو ان سے، اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے تو انہوں نے جو خرچہ کیا ہے تو وہ تم ان کو دے دو. تو اس طرح کے یعنی کافر عورتوں پر تم نے خرچ کیا ہے تو تم اپنا خرچ ان سے مانگ لو. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ اگر فوت ہو جائے کوئی چیز، من ازواجکم تمہاری ازواج میں سے، وَإِن فَاتَكُمْ اگر وہ مطلب وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ اگر وہ نکل جائیں شیء کچھ، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار کفار کی طرف، یعنی وہ کفار کی طرف تمہاری بیویاں اگر اس طرح چلی جائیں، فعاقبتم پس تم
فعاقبتم کا معنی یہ ہے کہ یعنی اس وقت معاقبہ کرو، سزا یعنی نوبت یہاں تک آ جائے یا اس طرح یہ غنیمت سمجھو اس کو، فآت الذین پس دے دو ان لوگوں کو، ذہابت ازواجہم جن کے پاس یعنی ان لوگوں کو، ذہابت ازواجہم یہ چلی گئی ہیں ان کی بیویاں، مثل ما انفقوا اتنا دو جتنا ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی وہ اللہ کو انتم بہ مؤمنون کہ تم اس پر ایمان لانے والے ہو، یا ایھا النبی اے نبی، اذا جاءک المؤمنات جب آ جائے آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، یبایعنک کہ وہ آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں، علی اللہ یشرکن باللہ اس بات پر کہ وہ شرک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ، شیئا ذرا برابر بھی، ولا یسرقن اور نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین اور نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور نہ وہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، ولا یاتین ببہتان یفترینہ اور نہ وہ آئیں گی ایسے بہتان یعنی نہ وہ لائیں گی بہتان، نہ وہ الزام لگائیں گی، نہیں آئیں گی بہتان کے ساتھ، یفترینہ کہ جس کو انہوں نے گھڑ لیا، بین ایدیہن اپنے ہاتھوں سے، وارجلہن اور اپنے پاؤں سے، ولا یعصینک فی معروف اور نہیں وہ نافرمانی کریں گی، ولا یعصینک اور آپ کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے، فی معروف جائز کام میں، فبایعہن پس آپ ان سے بیعت کر لیجئے یعنی ان کی بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ پس مغفرت طلب کیجئے ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتولوا مت تم دوستیاں رکھو، قوما ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم کہ اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے ان پر، قد یئسوا من الآخرہ تحقیق وہ مایوس ہیں آخرت سے، کما یئس الکفار جس طرح کے کفار مایوس ہوتے ہیں، من اصحاب القبور قبر والوں میں سے۔ آگے ہے سورۃ الصف، سورۃ الصف یہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون کیوں تم کہتے ہو وہ بات، ما لا تفعلون جس کو تم کرتے نہیں ہو، کبر مقتا بہت بڑی ہے یعنی بڑی بیزاری، کبر مقتا بڑی بیزاری کی بات ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان تقولوا یہ کہ تم کہتے ہو، ما ایسی چیز، لا تفعلون جس کو تم کرتے نہیں ہو، ان اللہ یعنی اللہ انسان کو جو بات کہے اس کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل بھی کرے، صرف زبان سے نہ کہے بلکہ عملی زندگی کے اندر وہ کام کر کے دکھائے، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، یحب الذین پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلہ جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں، صفاً صف بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، لما تؤذوننی کیوں تم مجھے ایذا دیتے ہو، وقد تعلمون اور تحقیق تم جانتے ہو، انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، فلما زاغوا پس جب وہ ٹیڑے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تبارک و تعالی نہیں ہدایت دیتے کسی فاسق قوم کو۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو میرے آگے ہے، من التورات تورات میں سے، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول ایک رسول کی، یاتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد اس کا نام ہوگا احمد، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہو رہا ہے کہ میرے بعد رسول آئے گا، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
یہاں پر قادیانی اس بات سے دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں بشارت دی جا رہی ہے کہ وہ ایک میرے بعد رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، تو نعوذ باللہ سے غلام احمد قادیانی جو ہے وہ مراد ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ کسی طرح ان کی دلیل نہیں بن سکتی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، یہ نبی علیہ السلام کا قول نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم، اور غلام احمد قادیانی کا نام احمد نہیں تھا بلکہ غلام احمد تھا۔ فلما جاءہم، پس جب آیا ان کے پاس بالبینات، واضح دلائل لے کر، قالوا، کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ واضح جادو ہے، ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا، علی اللہ الکذبا، جس نے گھڑ دیا اللہ پر جھوٹ، وہو یدعا الی الاسلام، اور وہ بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں یہ کہ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنی منہ سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ تبارک و تعالی پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند ہو یہ کافروں کو۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور حق یعنی سچ والے دین کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ غالب کرے اس کو، علی الدین کلہ، تمام کے تمام دین پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، علی تجارت، ایک تجارت، تنجیکم، جو نفع دے گی تم کو، جو نجات دے گی تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، تؤمنون باللہ، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون، اور تم جہاد کرتے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ذریعے، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یغفر لکم، وہ بخشش کرے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی، ویدخلکم، اور داخل کرے گا تم کو، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحت الانہار، اس کی نیچے نہریں، ومساکن طیبۃ، اور رہائش گاہیں پاکیزہ، فی جنات عدن، اور گھنے باغات کے اندر، ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بڑی۔ عدن یعنی ہمیشہ رہنے والے جو باغ ہوتے ہیں ان کو عدن کہا جاتا ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسرے جن کو تم پسند کرو گے، نصر من اللہ، یہ مدد ہے اللہ کی جانب سے، وفتح قریب، اور قریب کی فتح ہے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کی مدد کرنے والے، کما قال عیسی بن مریم، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ بن مریم نے، للحواریین، اپنے ساتھیوں کے لیے، من انصاری الی اللہ، کون مدد کرے گا، من انصاری، کون مدد کرے گا میری، الی اللہ، اللہ کی طرف، قال الحواریون، تو حواریین جو ان کی جماعت والے تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، وہ کہنے لگے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایک گروہ ایمان لایا بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، فأیدنا الذین، پس ہم نے مدد کی ان لوگوں کی، آمنوا، جو ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین، پس ہو گئے وہ غالب۔ آگے ہے سورۃ الجمعہ۔ سورۃ الجمعہ یہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، الملک،
وہ بادشاہ ہے، القدوس وہ پاک ہے تمام عیبوں سے، العزیز وہ غالب ہے، حکیم الحکیم حکمت والا ہے، والذی اللہ وہ ذات ہے، والذی اللہ وہ ذات ہے، بعث فی الامیین جس نے بھیجا امیین میں، یعنی امی کون تھے؟ یہ جو ناخواندہ لوگ تھے مکے والے، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسولا منہم آپ رسول تھے انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ آپ تلاوت کرتے تھے ان پر اللہ کی آیات، ویزکیہم اور ان کی تربیت کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور سکھاتے تھے ان کو کتاب یعنی قرآن کریم، والحکمت اور دانائی یعنی حدیث مبارکہ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اور بے شک، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور بے شک وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اور دوسرے ان میں سے، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ جب ملے، وَآخَرِينَ اور دوسروں میں بھیجا، منہم انہی میں سے، لما یلحقوا بہم جب وہ ملے ان سے، وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے، ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے، مثل الذین مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ جن کو دی گئی تورات، یا جن سے اٹھوائی گئی، جو اٹھوائے گئے تورات، ثم لم يحملوها پھر نہیں اٹھایا انہوں نے اس کو، کمثل الحمار یہ ایسی ہے جیسے کہ گدھا ہے، يحمل اسفارا اس نے اٹھایا ہوا ہے، اسفارا کتابیں، بئس مثل القوم الذین بری ہے مثال اس قوم کی، کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ہادوا اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے، ان زعمتم اگر تم یہ خیال کرتے ہو، انکم اولیاء للہ بے شک تم اولیاء للہ من دون الناس کہ بے شک تم کارساز ہو، اولیاء بے شک تم دوست ہو، تم یہ گمان کرتے ہو کہ بے شک تم دوست ہو، للہ اللہ کے لیے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی، یعنی پھر تم آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، ولا یتمنونہ اور وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے آگے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو ان کے کرتوت ہیں، تو اس کرتوتوں کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے وہ کبھی بھی اس چیز کی تمنا نہیں کریں گے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو، قل کہہ دیجئے، ان الموت الذی بے شک موت، الذی وہ، تفرون منہ جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم پس بے شک وہ تم کو ملنے والی ہے، ثم تردون پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب غیب کے، الی عالم الغیب یعنی اللہ کی جانب، والشہادتی یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، تو تم لوٹائے جاؤ گے غیب کو جاننے والے کی طرف اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف، فینبئکم پس وہ تم کو خبر دے گا، بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ جب پکارا جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ جمعے والے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ بس دوڑ لگاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع اور چھوڑ دو بے کو، یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ کر جاؤ، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تم اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو اور اپنے بے کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ پس جب نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پس پھیل جاؤ زمین میں،
وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل کو، واذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ کو، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو، یعنی معاملات ہو رہے تھے، تجارت ہو رہی تھی، تو اولا انفضوا، یا کھیل تماشا، انفضوا تو بکھر جاتے ہیں، الیہا اس کی طرف، وترکوک قائما، اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کھڑا، قل کہہ دیجئے، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر وہ باقی رہن، خیر وہ بہتر ہے، من اللہ اس لاہ و لعب سے، ومن التجارہ اور اس تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ شروع اسلام میں پہلے نماز ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے خطبہ دیا جاتا تھا۔ تو ایک موقع پر یا مدینہ کے اندر کچھ غلے کی کمی تھی، تو کچھ وہاں تجارتی قافلہ ایک وہاں پر آیا مدینہ کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو لوگ نماز پڑھ چکے تھے، یعنی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی تھی، جس طرح حکم تھا کہ پہلے نماز ہی پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ چلے نماز تو ہماری ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب ہم اس غلے کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کو خرید لیتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس سے وصول ہو جائے اور ہم بھی اپنے گھر کے معاملات چلا سکیں۔ تو پھر اس کے بعد ترتیب جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی، اور خطبہ جمعہ کو پہلے کر دیا گیا نماز سے، تو پھر اس کے بعد ہمیشہ سے پہلے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ المنافقون۔ سورۃ المنافقون یہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب آئے آپ کے پاس منافقین، قالوا کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول اور اللہ جانتا ہے، انک لرسول بے شک آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک جو منافقین کہہ رہے ہیں، لکاذبون البتہ جھوٹ ہے، یعنی یہ منہ سے کہہ رہے ہیں، دل سے یہ تسلیم نہیں کرتے۔ تسلیم تو وہی کرتا ہے جو آپ کو یعنی منہ سے بھی تسلیم کرے اور دل سے بھی تسلیم کرے، اس کو تسلیم کرنا کہتے ہیں، اور اس کو شہادت کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے زبانوں پر کچھ ہے، دلوں میں کچھ ہے، تو اس وجہ سے یہ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً وہ بناتے ہیں اپنی قسم کو ایک ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ پس وہ انہوں نے روکا اللہ کے رستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک برا ہے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، ذالک بانہم یہ اس وجہ سے کہ آمنوا انہوں نے ایمان لایا، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، فطبع علی قلوبہم پس مور لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون پس وہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ اب جب آپ دیکھیں گے ان کو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تو ان کے جو جسم ہیں وہ آپ کو عجیب محسوس ہوں گے۔ وَإِن يَقُولُوا اگر وہ کہیں تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اگر وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ اور جب آپ دیکھیں ان کو، تُعْجِبُكَ تو آپ کو عجیب لگیں گے، اجسام ان کے جسم، وَإِن يَقُولُوا اگر کہیں وہ تسمع کہ سنو، لقولہم ان کی بات کو، کأنہم آپ کو ان کے جسم جو ہیں بڑے اچھے لگیں گے، وَإِن يَقُولُوا اگر وہ کہیں تسمع کہ سنیں آپ، یعنی آپ سنیں لقولہم ان کی بات کو، کأنہم خشب مسندہ تو گویا کہ وہ لکڑی ہیں، گویا کہ وہ لکڑی کے تنے ہیں، مسندہ گاڑے ہوئے سیدھے، یعنی سہارے سے اس طرح جو لکڑیاں رکھی جاتی ہیں تو گویا کہ پھر وہ اس طرح بن جاتے ہیں۔ یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، کل صیحۃ ہر ایک چیخ کو، کل صیحۃ ہر چیخ کو اپنے اوپر، ہم العدو فاحذرہم وہ دشمن ہیں، فاحذرہم پس آپ ان سے بچیں، قاتلہم اللہ اللہ نے قاتلہم اللہ اللہ ان کا کھانا خراب کرے، یعنی اللہ ان کو مارے، انا یؤفکون کہاں وہ پھرے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے گا ان کے لیے تعالوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو تعالوا آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے گا، لووا رؤوسہم، تو مٹکاتے ہیں اپنے سروں کو، یعنی اپنے سروں کو اس طرح ہلاتے ہیں اور اس طرح گھماتے ہیں سروں کو، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور آپ دیکھیں گے ان کو یصدون کہ وہ رکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، یعنی اس حال میں کہ وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، نہیں ہدایت دیتا گنہگار قوم کو، نافرمان قوم کو، ہم الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، لا تنفقوا، مت خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، وہ کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو اس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کے اور زمینوں کے خزانے، ولکن المنافقین، لیکن جو منافق ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینۃ، اگر ہم لوٹ جائیں، لئن رجعنا الی المدینۃ، اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف، اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف، لیخرجن الاعز، البتہ ضرور ضرور نکال دیں گے عزت والے، منہا، اس سے، الاذل، جو ذلیل لوگ ہیں، وللہ العزت، اور اللہ ہی کے لیے عزت، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے، ولکن المنافقین لا يعلمون، لیکن جو منافقین ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو جو مشہور ایک منافق ہے عبداللہ بن ابی سلول، عبداللہ بن ابی ابن سلول، تو یہ اس نے جو ہے ایک بات کہی تھی کہ ہم جو ہے جب وہاں پر پہنچ جائیں گے تو جو ذلیل لوگ ہیں تو ان کو جو ہے یہاں سے نکال دیں گے، مدینہ سے ان کو نکال دیں گے۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہم اس عبداللہ کو قتل نہ کر دیں کہ یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، یعنی صحابہ کرام کو ذلیل کہہ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کہیں لوگ یہ بات نہ مشہور کر دیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم، مت تم، نہ غافل کرے تم کو تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل، اور جو شخص اس طرح کرے، فاولئک، بس یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس چیز میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دی، من قبل، پہلے اس سے، ان یأتی احدکم الموت، یہ کہ آ جائے تمہارے پاس کسی ایک کے پاس موت، فیقول، پس وہ کہے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں آپ نے مؤخر نہیں کیا مجھ سے، الی اجل قریب، ایک قریب وقت تک، یعنی ایک تھوڑی مدت کے لیے اس کو تھوڑا مؤخر کر دیتے، فاصدق واکن من الصالحین، پس وہ خیرات کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں خیرات کرتا، واکن من الصالحین، اور ہو جاتا نیک لوگوں میں سے، ولن یؤخر اللہ نفسا، اور ہرگز اللہ مؤخر نہیں کرتا کسی آدمی سے بھی، اذا جاء اجلھا، جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے، یعنی موت کسی کا وقت مقرر ہے تو وہ اسی وقت ہی آ کر رہے گی، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہیں۔ آگے ہے سورۃ التغابن، اور سورۃ التغابن یہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض
تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے ہے تمام تعریفیں. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے. والذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، بس بعض تم میں سے کافر ہیں اور بعض تم میں سے ایمان والے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ. وصورکم فاحسن صورکم، اور صورت بنائی تمہاری، اچھی صورت بنائی. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے سینوں کے بیدوں کو. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ، کیا نہیں آئی خبر ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قبل پہلے. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، پس چکھا انہوں نے اپنے معاملے کا وبال. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذَلِكَ، یہ، بِأَنَّهُ، شان یہ ہے، كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ، آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر. فَقَالُوا، پس وہ کہتے تھے، أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا کوئی انسان ہمیں سمجھائے گا، ہماری رہنمائی کرے گا. فَكَفَرُوا، پس وہ کفر کرتے. وَتَوَلَّوْا، اور پھر جاتے. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے بالکل بے نیاز ہے. وَاللَّهُ غَنِيٌّ، اللہ بے نیاز ہے، حمید، خوبیوں والا ہے. زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، گمان کرتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، أَلَّن يُبْعَثُوا، یہ کہ ہرگز ان کو نہیں اٹھایا جائے گا. قل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن، پھر تم خبر دیے جاؤ گے. بما عملتم، جو تم نے عمل کیا. وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے. فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر. ورسولہ، اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبیر، خبر رکھنے والا ہے. یوم یجمعکم، وہ دن جس دن جمع کرے گا تم کو. لیوم الجمع، جمع والے دن کے لیے. یعنی جمع ہونے والے دن کے لیے تمہیں جمع کرے گا. ذالک یوم التغابن، یہ ہے وہ دن فریب ظاہر ہونے کا، یعنی دھوکہ ظاہر ہونے کا دن ہے. یعنی آج جو ہے وہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی، سب کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا. ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ پر. ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے. یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ مٹا دیتا ہے اس سے اس کی برائیاں. ویدخلہ، اور داخل کرتا ہے اس کو. جنات، باغات میں. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بڑی. والذین، اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. وکذبوا، اور جھٹلایا. بآیاتنا، ہماری آیات کو. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. وبئس المصیر، اور برا ہے ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ وہ بری ہے. ما اصاب من مصیبت، جو نہیں پہنچتی کوئی مصیبت. الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ پر. یہد قلبہ، تو اللہ اس کو راہ دکھاتا ہے اس کے دل کو. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فإن تولیتم،
پس اگر تم پھرتے ہو فإنما علیک البلاغ فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، پس بے شک ہمارے رسول پر واضح پہنچانا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ توکل کریں، بھروسہ کریں ایمان والے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، واولادکم، اور تمہاری اولاد میں سے، عدوا لکم، دشمن ہے تمہارے لیے، فاحذروہم، پس ان سے بچ کر رہو. وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور مغفرت طلب کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. یعنی تم جو ہے اپنی اولاد کی اور اپنی بیوی کی اصلاح چاہتے ہو، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تمہاری دشمنی ہے. تو یہ دشمنی نہیں ہے، یہ برائے اصلاح ہوتی ہے. انما اموالکم واولادکم، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد، فتنۃ، آزمائش ہے. واللہ عندہ، اور اللہ اس کے پاس ہے، اجر عظیم، بڑا اجر ہے. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، مستطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جہاں تک تمہیں ہو سکے ڈرو اللہ سے. واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا، اور خرچ کرو. خیرا لانفسکم، یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے. ومن یوق شح نفسہ، اور جس شخص کو بچا لیا گیا اس کے دل کی کنجوسی سے، اس کے دل کی بخیلی سے، فاولئک هم المفلحون، پس یہی لوگ ہیں کامیاب. ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض دیتے ہو اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، یضاعف، وہ اللہ اس کو دگنا کر دیتا ہے، لکم، تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور بخشے گا تم کو. واللہ شکور حلیم، اللہ قدر کرنے والا اور بردبار ہے. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کو، والشہادتی، اور ظاہر کو. العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. آگے ہے سورۃ الطلاق. سورۃ الطلاق یہ مدنی سورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، پس طلاق دو ان کے عدت کے شروع میں، واحصوا العدۃ، اور عدت شمار کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ربکم، جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوہن، نہ نکالو ان کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ نکلے، یعنی ان کو نکالنا بھی نہیں ہے اور نہ وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ آئے واضح بے حیائی کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو شخص پار کرے حدود اللہ کی حدود کو، فقد ظلم نفسہ، پس تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، نہیں وہ جانتا، لا تدری، وہ نہیں جانتی، لعل اللہ، شاید کہ اللہ، یحدث بعد ذلک امرا، کوئی نیا رستہ پیدا کر دے اس کے بعد، امرا، کوئی صورت. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس ٹھہراؤ ان کو، روکو ان کو دستور کے مطابق، او فارقوهن بمعروف، یا علیحدہ کر دو ان کو، بمعروف، دستور کے مطابق. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بناؤ دو معتبر آدمی تم میں سے. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کرو شہادت کو اللہ کے لیے. ذَلِكُمْ یُوعظ بِهِ، یہ تم کو نصیحت، ذَلِكُمْ، یہ بات
نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے من کان یؤمن باللہ، اس آدمی کو جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ بنا دیتا ہے اس کے نکلنے کا کوئی رستہ، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو شخص بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، وہو حسبہ، بس اللہ اس کو کافی ہے، ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچنے والا ہے اپنے معاملے کو، قد جعل اللہ، تحقیق بنایا اللہ نے، لکل شیء قدرا، ہر ایک چیز کے لیے ایک اندازہ، واللائی یئسن، اور وہ عورتیں جو نا امید ہو چکی ہیں، من المحیض، حیض سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، ان ارتبتم، اگر ان کو شک ہو، فعدتہن، پس ان کی جو عدت ہوگی، ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے ہوگی، واللائی لم یحض، اور وہ عورتیں لم یحض، جن کا حیض نہیں ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور اسی طرح جو حمل والیاں ہیں، اجلہن، ان کی جو عدت ہوگی، ان یضعن حملہن، یہ کہ وہ رکھ دیں اپنے حمل کو، یعنی وضع حمل ہو جائے، وہ ان کے بچہ وغیرہ جو ہے پیدا ہو جائے، تب تک ان کی عدت ہوگی، تو وہ مختلف، ہر ایک کی الگ الگ ہو سکتی ہے، یعنی 1 مہینہ بھی ہو سکتی ہے، 1 دن بھی ہو سکتی ہے، 8 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 9 مہینے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ہر ایک کی مختلف ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں اس کے معاملے میں آسانی، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، نازل کیا اس کو تمہاری طرف، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص ڈرے اللہ سے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، مٹا دیتا ہے اللہ اس سے، سیئاتِهِ، اپنی سیئاتی، اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں مٹا دیتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور بڑا کر دیتا ہے اس کے لیے اجر کو، اسکنوہن، ٹھہراؤ ان کو، من حیث سکنتم، جہاں پر تم خود ٹھہرتے ہو، من وجدکم، اپنی آسودگی میں، ولا تضاروہن، اور مت تکلیف پہنچاؤ ان کو، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم تنگی پیدا کرو ان پر، یعنی اس طرح کے معاملات نہ کرو، وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، پس خرچ کرو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر لیں، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دو ان کا جو ان کی مزدوری ہے، وہ ان کی مزدوری ان کو دو، ان کی اجرت جو ہے وہ ان کو دو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور مشورہ کرو آپس میں، بِمَعْرُوفٍ، اچھے انداز سے، یعنی یہ جو مشورہ ہے یہ بھی، یعنی طلاق ہو گئی ہے اور وہ بچے کی پرورش ہو رہی ہے تو اس بارے میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں، فَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم اختلاف کرو، فَتَسْتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پس وہ دودھ پلائے گی اس کے لیے کوئی دوسری عورت، یعنی وہ آپ کے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی تو اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ عورتوں کے حقوق ہیں جو قرآن کریم جو ہے وہ بیان کرتا ہے، جب آدمی قرآن کریم سے دور ہوتا ہے تو پھر عورتیں یہ سمجھتی ہیں، جو بعض آزاد خیال ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو اسلام نے جو ہے بڑی تنگی کر رکھی ہے عورتوں کے لیے، اور اسلام نے جو ہے بڑی سختی کر رکھی ہے، حالانکہ اسلام نے جتنے عورتوں کے حقوق دیے ہیں وہ شاید ہی کسی نے دیے ہوں، تو اس لیے اسلام جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور یہ کہ خرچ کرے ہر گنجائش والا آدمی، من سعتی، اپنی گنجائش کے مطابق، یعنی جس کی جتنی وسعت ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ پر اتنا اس طرح خرچ کرے، یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس کے وسعت کم ہے، اس کی آمدن کم ہے اور جو بیوی ہے وہ زیادہ اس سے مطالبہ کرے، اب یہ بھی جائز نہیں اس کے لیے، بیوی کے لیے، کہ وہ اس سے زیادہ مطالبہ کرے، یا اس طرح ہے کہ خاوند کے پاس تو آمدن تو اس کی بہت زیادہ ہے
لیکن وہ کنجوسی کرتا ہے اور وہ بیوی پر خرچ نہیں کرتا، تو اب یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس جو ہے مال و دولت ہے لیکن وہ اس پر خرچ نہیں کرے گا، وہ اس کو چاہیے کہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، جتنی اس کی وسعت ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے، اس میں کسی قسم کی کوئی کنجوسی وغیرہ نہ کرے۔ تو اس طرح جو ہے گھریلو اور ازدواجی زندگی جو ہے اسی طرح بہتر چلتی ہے۔ ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس شخص کا کم کر دیا جائے، ومن قدر، اور جو شخص جس شخص کو تنگی آ گئی، علیہ رزقہ یعنی تنگ کر دیا گیا اس پر رزق، اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ، پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما، اس میں سے آتاہ اللہ، جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کو مکلف نہیں بنایا الا مگر اتنا ہی، ما آتاہا، جو اس کو دیا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ کر دے گا بعد عسر، تنگی کے بعد، یسرا، آسانی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، نافرمانی کی انہوں نے، عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی، ورسولہ، اور رسولوں کے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، بس ہم نے ان سے حساب کیا سخت قسم کا عذاب، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو عذاب دیا عذابًا نُكْرًا، سخت قسم کا عذاب، فَذَاقَتْ، پس چکھا، وبال امرہا، اپنے معاملے کا انجام، اپنے معاملے کا وبال، وکان عاقبت امرہا خسرا، اور ان کے معاملے کا جو انجام تھا وہ انتہائی گھاٹے والا تھا۔ اعد اللہ، اللہ نے تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابا شدیدا، سخت عذاب، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، قد انزل اللہ، تحقیق اللہ نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف، ذکرا، اس ذکر کو، یعنی خاص نصیحت کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ رسولا یتلو علیکم، یہ رسول یتلو پڑھتا ہے، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، مبینات، جو واضح ہیں، لیخرج الذین، تاکہ نکالے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی جانب، ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، یدخلہ جنات، اللہ اس کو داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اللہ نے اچھا کیا اس کے لیے رزق کو۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق سبع سماوات، جس نے پیدا کیے 7 آسمان، ومن الارض، اور زمین میں سے، مثلہن، اسی کی مثل، یعنی ان آسمانوں کی مثل، یہ اس آیت سے یعنی 7 زمینیں اور 7 آسمان، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے ہیں۔ یتنزل الامر، امر نازل ہوتا ہے، بینہن، ان کے درمیان، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قادر ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، قد احاط بکل شیء علما، ہر ایک چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ آگے سورۃ التحریم، سورۃ التحریم یہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی، لما تحرم، کیوں آپ نے حرام کی، ما، وہ چیز، احل اللہ لک، احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، تبتغی مرضات ازواجک، آپ تلاش کر رہے ہیں اپنے ازواج کی رضامندی، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے، یعنی یہ آپ کا روز کا معمول تھا۔
تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو پانی کے اندر شہد ملا کر پیش کیا، تو اس طرح وہ روزانہ پیش کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کچھ دیر زیادہ رکنے لگے۔ تو اس میں باقی ازواج مطہرات جس میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابیہ، ایک اور جو زوجہ محترمہ تھی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ہم ان کو کہیں گے کہ آپ کی جو ہے منہ سے، آپ کے جو منہ سے ایک بوٹی ہے اس کی جو ہے وہ بو آ رہی ہے، تو ہم اس طرح کہیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بوٹی سے سخت نفرت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ وہاں پر بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے، یہ آپ اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے یعنی یہ کام کیا ہے، تو آپ کو اس طرح اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح یہ کام کریں۔ ایک اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ لیکن وہ واقعہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک ضعیف روایت ہے، یعنی وہ ضعیف روایت سے وہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جو عام مشہور ہے وہ یہی واقعہ ہے جو شہد والا واقعہ پیش آیا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں۔ قد فرض اللہ، تحقیق مقرر کر دی اللہ نے لکم تمہارے لیے، تحلت ایمانکم تمہارے قسموں کے، تحلت ایمانکم تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، تحلت ایمانکم تمہاری قسموں کو کفارہ دینا، کفارہ دے کر یعنی درست کرنا۔ تحلت مانا یعنی درست کرنا، ایمانکم اب تمہاری قسموں کا، وہ کس صورت میں درست ہو سکتی ہیں؟ جب کفارہ ادا کیا جائے گا۔ واللہ مولاکم اور اللہ تمہارا کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یعنی ایک غلام کو آزاد کیا جائے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا اس طرح 3 روزے جو ہیں وہ لگاتار رکھے جائیں، یعنی وقفے سے نہیں بلکہ لگاتار 3 روزے رکھے جائیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ اور یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج سے چھپا رہے تھے۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ پس جب نبأت به پس جب خبر دی اس کے ساتھ، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ بتلا دیا اس نے بعض اس کا، وَأَعْرَضَ اور اعراض کیا، عن بعض سے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ پس جب خبر دی اس کو اس کی، قالت کہنے لگی، من انبأک ھذا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ قال کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر مجھے علیم اور خبیر ذات نے بتا دیا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ اگر یعنی یہ انہوں نے جو ازواج مطہرات جو 2 تھی انہوں نے یہ بات جو ہے یعنی چھپا کے رکھی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کے یہ بتلا دی۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما اگر تم توبہ کرو اللہ تبارک و تعالی کی طرف، فقد صغت قلوبکما پس تحقیق جھک جائیں گے تم دونوں کے دل، وَإِن تَظَاهَرَا اگر تم اپنے یعنی اس پر جوش و خروش کا اظہار کرو گی، علیہ اس پر، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، وہ مولاہ وہ اس کا رفیق ہے، وہ مولاہ وہ اس کا دوست ہے، اس کا رفیق ہے، وجبریل اور جبریل بھی، وصالح المؤمنین اور نیک مسلمان لوگ، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اور فرشتے اس کے بعد ظہیر مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ
قریب ہے اس کا رب، ان طلقہن اگر طلاق دے اس کو، اگر طلاق دے دے وہ تم کو، ان یبدلہ یہ کہ تبدیل کر دے، ازواجن یہ کہ تبدیل کر دے، ازواجن بیویاں، خیرن بہتر، من کن تم سے، مسلمات جو مسلمان ہوں، مؤمنات اور ایمان والیاں ہوں، قانتات اطاعت شعار ہوں، اور تائبات توبہ کرنے والی ہوں، عابدات عبادت گزار ہوں، سائحات اور سفر کرنے والیاں ہوں، یعنی اللہ کے راستے میں سفر کرنے والیاں ہوں، سیبات اور بیوائیں، وابکارا اور اس طرح کنواریاں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، قوا انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل خانہ کو، نارن آگ سے، وقودها الناس والحجارہ اور اس آگ کا جو ایندھن ہے، الناس لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ اس پر فرشتے ہیں، غلاظ شداد اللہ غلاظ وہ یعنی سخت مزاج ہیں، شداد مضبوط ہے، لا یعصون اللہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر اختیار کیا، لا تعتذروا اليوم مت تم عذر پیش کرو آج کے دن، انما تجزون بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون اس چیز کا جو تم عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا پکی توبہ، یعنی توبہ وہ ایسی ہو کہ جو خالص ہو، توبۃ نصوحا خالص توبہ، یعنی ایسی یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی لالچ وغیرہ نہ ہو، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ عسیٰ ربکم قریب ہے تمہارا رب، ان یکفر عنکم یہ کہ مٹا دے تم سے، سیئاتکم تمہاری خطائیں، ویدخلکم اور داخل کرے تم کو، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی اس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ نبی کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا معہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، نورہم یسعی بین ایدیہم ان کا جو نور ہوگا، ان کی جو روشنی ہوگی وہ دوڑے گی ان کے سامنے، وہ بھی ایمانہم اور ان کے دائیں جانب، یقولون وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا اے ہمارے رب پورا کیجئے ہمارے لیے، نورنا ہمارے نور کو، واغفر لنا اور ہم کو بخش دیجئے، انکا بے شک تو ہی، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی اے نبی، جاہد الکفار آپ جہاد کیجئے کفار سے، والمنافقین اور منافقین سے، واغلظ علیہم اور سختی کیجئے ان پر، ومأواہم جہنم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المصیر اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ ضرب اللہ مثلا اللہ نے مثال بیان کی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جن نے کفر کیا، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین وہ تھی ہمارے دو بندوں کے ماتحت، یعنی ان کے نکاح میں تھی، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، صالحین نیک لوگ، فخانتاہما بس ان دونوں نے یعنی خیانت، یا فخانتاہما بس انہوں نے بے ایمانی کی، یعنی وہ ظاہر ہے وہ ایمان والی نہیں تھی، تو اسی وجہ سے اللہ نے ان دونوں کو ہلاک کیا۔ فلم یغنیا عنہما بس نہیں کام آیا ان دونوں کو، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، وقیل اور کہا گیا، ادخلا النار داخل ہو جاؤ جہنم میں، مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا اور اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون فرعون کی جو بیوی تھی، اذ قالت جب کہا اس نے، ربی اے میرے رب، ابن لی عندک بنا میرے لیے اپنے پاس،
بیتن ایک گھر فی الجنتی جنت کے اندر، ونجنی من فرعون اور نجات دے مجھے فرعون سے، وعملہ اور اس کے کام سے، ونجنی من القوم الظالمین اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے، ومریم ابنت عمران التی اور مریم جو بیٹی تھی عمران کی، التی وہ احسنت فرجہا جس نے حفاظت کی اپنے، احسنت فرجہا جس نے پاک رکھا اپنی عزت کو پاک رکھا اس نے، فنفخنا فیہ من روحنا پس پھونکی ہم نے اس کے اندر، من روحنا اپنی روح میں سے، وصدقت بکلمات ربہا اور اس نے سچ کر دکھایا اپنے رب کے کلمات کو، وکتبہ اور اس کی کتابوں کو بھی سچ کر دکھایا، وکانت من القانتین اور تھی وہ تابع داروں میں سے، یعنی وہ قناعت پسندوں میں سے تھی، تابع داری کرنے والوں میں سے تھی۔ الحمدللہ ہمارے 28 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، کل سے انشاءاللہ العزیز 29واں پارہ جو ہے وہ ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔